جیسے قرآن مجید میں جب یہ کہا امرہم شورا بینہم، ان کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، یعنی مسلمانوں کے، تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ان کا نظام صالحین کے مشورے پر مبنی ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کے مشورے پر مبنی ہوگا، ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ لگائی بھی نہیں جا سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ اپنا فرض ادا کریں، ان کا کام ہے لوگوں کو تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں۔ وہ تعلیم اور ایجوکیشن لوگ قبول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتے تو آپ کی جورسڈکشن ختم ہو گئی، اس سے آگے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہی اصل میں بڑی غلطی لگی ہے ہمارے جو قدیم ترین مفکرین ہیں، ارسطو اور افلاطون وغیرہ کو بھی، فلسفیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حکومت فطری طور پر دو ہی شکلوں میں قائم ہو سکتی ہے، یا آسمان کا پروردگار فیصلہ کرے یا لوگ فیصلہ کریں، اور لوگ جیسے ہوں گے ویسی حکومت ہوگی۔ لوگوں کے اندر اخلاقی اقدار کا شعور اگر بہتر ہوگا، حکومت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لوگوں کے اندر اگر علمی لحاظ سے بہتری آئے گی تو حکومت میں بھی علمی لحاظ سے بہتری آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے حکومت اصل میں موجود حقائق کا ظہور ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑے خواب نہیں دیکھے جا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ یہ حق یقیناً رکھتے ہیں کہ اپنی تشریحات پیش کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں، مگر ان کے موقف کو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت قانون کی حیثیت اسی وقت حاصل ہوگی جب عوام کے منتخب نمائندوں کی اکثریت اسے قبول کر لے گی۔ جدید ریاست میں پارلیمان کا ادارہ اسی مقصد سے قائم کیا جاتا ہے۔ ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے، یعنی کسی مجتہد کا نہیں، ابو حنیفہ کا بھی نہیں۔ اس وقت وہ دنیا میں موجود ہوں تب بھی نہیں، تمام فقہا مل کر ایک فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں، تمام ماہرین قانون مل کر، جدید قانون کے ماہرین فیصلہ کر دیں تب بھی نہیں۔ ماہرین قانون کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا، قبول کرنے کا حق اسی کا ہے، اور اسی کے فیصلے سے وہ قانون بنے گا۔ اس سے پہلے وہ ایک علمی رائے ہے، پیش کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ ریاست کے نظام میں آخری فیصلہ اسی کا ہے اور اسی کا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا حق ہے پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ غلط فیصلہ کر دے گی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں۔ قرار دے دے گی، اسی وقت قرار دے گی نا جب وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ قائل ہو جائیں گے اس کے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں قائل ہو گئے، تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کریں، ٹھیک کریں ان کو۔ لوگوں کا حق ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں پر تنقید کریں اور ان کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یعنی میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمان نے اس وقت ایک احمقانہ فیصلہ کیا ہے، انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے، میں اس پہ تنقید کروں گا، اس کو بدلوانے کی کوشش کروں گا، لوگوں کو قائل کروں گا، لیکن اس فیصلے کے مطابق اگر کوئی قانون بن گیا تو وہ میری پیٹھ پر بھی تازیانہ برسا دے گا، اس سے بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان کی خلاف ورزی اور ان سے بغاوت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ، پارلیمان سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا استدلال میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کی ہدایت سے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی یہ گویا اس کے فروع ہے سارے کے سارے۔ علماء ہوں یا ریاست کی عدلیہ، پارلیمان سے کوئی بالا تر نہیں ہو سکتا۔ امرہم شورا بینہم کا اصول ہر فرد اور ادارے کو پابند کرتا ہے کہ پارلیمان کے فیصلوں سے اختلاف کے باوجود وہ عملاً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ عملاً، اختلاف کے باوجود، اختلاف کا حق ہے، اختلاف کے اظہار کا بھی حق ہے، یہی جمہوریت ہے۔ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کی سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے۔ یہ جملہ میں نے کیوں لکھا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ فوج کی طاقت سے آ کے یہ بھی بتایا کہ کبھی آج تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، تب بھی حکومت ناجائز ہے، اور اس کو امیر المومنین کہہ دیا جائے تب بھی حکومت ناجائز ہے۔ حکومت کا جواز اس سے حاصل ہوگا۔ اس وقت بھی دیکھیے ہمارے ہاں یہ بہت بحث ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت امریکہ نے آ کے ختم کر دی، تو ہمارے علماء، بلکہ میرے بعض عزیز دوستوں کا بھی یہ استدلال تھا، انہوں نے لکھا بھی اس پر کہ ان کو مزاحمت کا حق حاصل ہے۔
تو میں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی حکومت کو جائز تسلیم کر لیا. یعنی اگر وہ حکومت افغانستان کے عوام کی رائے سے وجود میں آئی تھی تو وہ ایک جائز حکومت تھی، ورنہ وہ خود ایک غاصب حکومت تھی، ایک ظالم حکومت تھی، خود ایک ناجائز حکومت تھی. ایک ناجائز حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک ناجائز اقدام کے ذریعے سے ختم کر دیا، خس کم جہاں پاک. اس لیے مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی جو بحث جاری ہے وہ کیا ہے؟ طالبان وہاں پر ایک حق رکھتے ہیں، ان کو میز پر بٹھایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائے، ان کو حکومت میں حصہ دیا جائے، ان کو نظام کے اندر شامل کیا جائے. اس کا دنیا میں مسلمہ طریقہ اور اسلام کے اس اصول کے مطابق مسلمہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام کو حق دیا جائے اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں. اس لیے لوگ اگر ان کا انتخاب کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ساری بحث ہی در حقیقت ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی میں ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر غلط فہمیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے. مجھ سے اگر پوچھیے تو پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ افغانستان میں حکومت افغانستان کے عوام کی مرضی سے بننی چاہیے. یہ بات ہی زیر بحث نہیں آتی، یعنی یہ موضوع ہی نہیں ہے. کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادی حاصل ہونا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے. میں پھر وہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم اصل میں سیاسی انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی بڑی سادہ بات ہے، طالبان سے کہیے، یعنی ہماری فوج بھی کہے، دنیا کی طاقتیں بھی یہ کہیں کہ آئیے، ورنہ آپ بغاوت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کیا حق ہے؟ آپ یہ کہیے کہ انتخابات ہونے چاہیے، آپ یہ کہیے انتخابات کسی ایسے ادارے کی نگرانی میں ہونے چاہیے. چلیے مسلمان حکومتیں مل کر وہ انتخابات کرا دیں، آپ کو کسی اور پہ اعتماد نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن راستہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ آپ کے سر پر تاج رکھ دیتے ہیں، آپ حکومت کیجیے. یعنی یہ ہے اصول، اور تمام جتنے اس طرح کے معاملات ہیں وہ اسی اصول کی بنیاد پر ہونے چاہیے. تو اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے، دو نہیں، تین نہیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ استیلا اور تغلب سے بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے. بھائی وہ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ لڑ نہیں سکتے. جائز کیسے ہو جاتی ہے؟ اسلام میں حکومت قائم کرنے اور اس کو چلانے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو حکومت بھی قائم کی جائے گی وہ ایک ناجائز حکومت ہوگی، خواہ اس کے سربراہ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں یا اسے امیر المومنین کے لقب سے نواز دیا جائے. تو کسی ناجائز حکومت کا ساتھ دینا، کسی ناجائز حکومت کا حامی ہونا، کسی ناجائز حکومت کے معاملے میں حقوق کی بحث کرنا، یہ اس اصول کی سری خلاف ورزی. جہاں بھی نزاع پیدا ہوگا، اصل میں دیکھیے جمہوریت ہے ہی فصل نزاع کے لیے، فصل نزاع کے لیے. اسکاٹ لینڈ میں اور برطانیہ میں جو نزاع پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندوق اٹھا لیں. اس کا حل وہی ہے جو دور حاضر میں اختیار کر لیا گیا ہے. یعنی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فصل نزاع کا راستہ کیا؟ امرهم شورى بینہم، اور دور حاضر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. تو جہاں کہیں نزاع ہو وہاں یہی حل ہونا چاہیے، یہی اصولی موقف ہے. اس لیے میں ہمیشہ کشمیر کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے ہندوستان پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ دور حاضر میں بھی اس بحث کی ضرورت ہے. یعنی آپ پوچھ لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں. یہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے. اچھا ہندوستان کے کسی علاقے میں تامل یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خوف کس چیز کا؟ لوگوں سے پوچھ لیجئے، رہنا چاہتے ہیں رہیں گے، نہیں رہنا چاہتے نہیں رہیں گے. کسی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ایسے تمام اقدامات اس بنیادی اصول کو اصلاً اب بھی نہ ماننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اس دور حاضر میں سلطنت ٹوٹ رہی تھی ان کی، رہ کیا گیا ہے باقی برطانیہ میں، لیکن انہوں نے ریفرنڈم کرا دیا. اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں بھی ہو چکا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت اب رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ اصول بن لیا گیا ہے، اس اصول کو قرآن نے قائم کیا ہے. اور اگر آپ اس اصول کو نہیں مانیں گے تو دور حاضر بھی یہ بتا رہا ہے اور ساری تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے، پھر فیصلہ صرف بندوق سے ہوتا ہے. اور بندوق سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہی نہیں کبھی. تو یہ 8 نکات کی بحث تو ختم ہو گئی. اس کے بعد صرف 2 نکات رہ گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے.